اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسپیکٹڈ ویورز، السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حدیث مبارکہ بحوالہ کتاب القصص والحکایات سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بیان کچھ یوں ہوا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا اور آپ کچھ تعبیر ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ عادت کے مطابق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے رخسار کو اس طرح سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے۔ پھر دوسرے رخسار کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ رخسار درست ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک شخص پر گزر ہوا جو کہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لے کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑھک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کی اٹھانے کے لیے جاتا تو واپس آنے تک اس کا سر ویسا ہی ہو جاتا تھا اور پھر وہ اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تندور کے تھا، نیچے سے فراخ اور اوپر سے تنگ۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص زور سے پتھر مارتا ہے کہ وہ پہلا شخص واپس اپنی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بنا ہوا تھا، وہ مجھے اس میں لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اس سے باہر لا کر وہ مجھے اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا، وہ مجھے اس میں لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں اشخاص سے پوچھا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے رخسار چیرے جاتا تھا، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی معاملہ رہے گا۔ اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے آپ نے دیکھا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا، وہ رات کو اس سے غافل ہو کر سویا رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جنہیں آپ نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے وہ لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہروں میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے، اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد جو بچے دیکھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا تھا وہ مالک دروغہ دوزخ کا ہے، اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، اور یہ دوسرا گھر شہیدوں کا ہے۔ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھ کو چھوڑ دیں، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی تک چلے جاتے۔ رسپیکٹڈ ویورز، ہمیں معلوم ہے کہ خواب انبیاء کے وحی ہوتے ہیں۔ یہ تمام واقعات سچے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے کئی چیزوں کا حال معلوم ہوا ہے۔ اول، جھوٹے کا کہ کیسی سخت سزا ہے جھوٹ بولنے کی۔ دوسرے، عالم بے عمل کا۔ تیسرے، زنا کا۔ چوتھے، سود کا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ان کاموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اس طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔